ناظرین، دنیا کی مشہور اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات میں کس قسم کا زہر بھرا ہوتا ہے اور کس طرح یہ کمپنیاں غریب ممالک میں بسنے والی عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عاقب جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈریم میڈیا۔ ناظرین، اسلام مخالف ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ ایک دینی عمل ہے، مگر اب باقاعدہ طور پر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان مصنوعات کا استعمال انسانی صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے بعد اکثر مسلمانوں نے اسرائیل اور اسرائیل کے حامی ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ بہت سے لوگ تو اب بھی اس بائیکاٹ کا حصہ ہیں، مگر دوسرے بہت سے لوگ اسے قصہ پارینہ سمجھ کر بھلا چکے ہیں اور اپنی پرانی روش پہ گامزن ہیں۔ مگر اب اس نئی تحقیق کے تناظر میں جہاں ان مصنوعات کا بائیکاٹ دینی طور پر ضروری ہے، وہیں انسانی صحت کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق خوراک اور مشروبات بنانے والی دنیا کی بڑی کمپنیاں امیر ممالک کے مقابلے میں غریب ممالک میں نسبتاً غیر معیاری اور غیر صحت مند اشیاء فروخت کرتی ہیں۔ روئٹرز کے مطابق ایکس نیوٹریشن انیشیٹو نامی ایک نان پروفیٹیبل ادارے نے خوراک اور مشروبات بنانے والی دنیا کی 30 معروف اور بڑی کمپنیوں کی پروڈکٹس پر تحقیق کے بعد یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ میں دیگر کمپنیوں کا ذکر تو نہیں ہے، مگر 3 کمپنیوں کا ذکر موجود ہے، اور وہ 3 کمپنیاں نیسلے، پیپسیکو اور یونیلیور ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ان 3 کمپنیوں کی مصنوعات بہت زیادہ فروخت ہو رہی ہیں، اور اسکرین پر آپ ان کمپنیز کی پروڈکٹس ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں قائم اسٹار ریٹنگ سسٹم کے تناظر میں مرتب کی گئی ہے۔ اس سسٹم میں ہر پروڈکٹ کے کل 5 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ جو پروڈکٹ 3.5 پوائنٹس یا اس سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرے وہ معیاری اور صحت مند تصور کی جاتی ہے، اور جو پروڈکٹس اس سے کم پوائنٹس حاصل کرے وہ غیر معیاری اور غیر صحت مند تصور کی جاتی ہیں۔ اسی سسٹم کے تناظر میں جب ان 30 کمپنیوں کی مصنوعات کا جائزہ لیا گیا تو کم آمدنی والے ممالک میں فروخت کی جانے والی مصنوعات نے 1.8 پوائنٹس حاصل کیے، اور زیادہ آمدنی والے ممالک میں فروخت کی جانے والی مصنوعات نے کم از کم 2.3 پوائنٹس حاصل کیے۔ روئٹرز کے مطابق اس تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر نے خبردار کیا ہے کہ کم آمدنی والے ممالک میں ان کمپنیز کی جو اشیاء فروخت ہو رہی ہیں وہ کسی صورت بھی صحت مند نہیں ہے، لہٰذا ان سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے طبقے کا خیال ہے کہ پاکستانی کمپنیز کی مصنوعات غیر معیاری اور 2 نمبر ہوتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں غیر ملکی کمپنیز اور بالخصوص ملٹی نیشنل کمپنیز کی مصنوعات معیاری اور 1 نمبر ہوتی ہیں۔ تو انہیں خبر ہو کہ پاکستانی کمپنیز کی مصنوعات غیر معیاری ہوں نہ ہوں، ان عالمی کمپنیوں کی مصنوعات خود ایک عالمی تحقیقاتی ادارے کے مطابق غیر معیاری اور 2 نمبر ہیں۔ اس رپورٹ میں ان لوگوں کے لیے بھی خصوصی پیغام ہے جو مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ہر معاملے میں مغرب سے آنے والی چیزوں کو مستند اور بالکل درست تصور کرتے ہیں۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ رپورٹ ایک مغربی تحقیقاتی ادارے کی ہے اور اسے مغربی نشریاتی اداروں نے دنیا تک پہنچایا ہے، لہٰذا ان کے نزدیک یہ تحقیق قابل اعتماد ہونی چاہیے اور انہیں بھی ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ جس طرح ہماری دینی صحت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔